हुई थी इस्लामाबाद में एक मस्जिद पे। اس کے بعد صورتحال بگڑتی گئی۔ پاکستان نے ان ریسپانس ان ریٹیلیشن ایئر اسٹرائکس کیے ٹی ٹی پی کے اڈوں پہ اور آئیسیس کے داعش کے اڈوں پہ، اس لیے کہ داعش نے اس کی رسپانسبلٹی لی۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ قصہ وہاں سے شروع ہوتا ہے اس بامبنگ سے، اور اس کے بعد مسلسل اٹیکس ہوتے رہے افغان سرزمین سے۔ تو پھر جوابی کارروائی جب پاکستان نے کی تو پھر بارڈر کلیشز شروع ہو گئے اکتوبر میں، اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ سفارتی تعلقات بالکل ہی ختم ہو گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ بارڈر بند کر دیا گیا، پاکستان نے بند کر دیا، اور تجارت کو بھی سسپینڈ کر دیا، اور یہ صورتحال چلتی رہی۔ اور اب آپ جو دیکھ رہے ہیں ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں وہ ایک ریپیٹ ہے جو اکتوبر میں ہوا، لیکن اس دفعہ پاکستان کی جو ملٹری ایکشنز ہے وہ زیادہ میں سمجھتی ہوں ڈیپر انٹو افغان ٹیریٹری، مختلف شہروں پہ اٹیک ہوا ہے۔ تو ظاہر ہے پاکستان کی اسٹریٹجی اب یہ ہے کہ وہ افغان طالبان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو کاسٹ ہیں ان کی نان ایکشن کے ٹی ٹی پی کے حوالے سے، تو پاکستان ان کاسٹ کو ریز کر رہا ہے تاکہ افغان طالبان کو مجبور کیا جائے کہ وہ اپنے بارڈرز کو پریونٹ کرے قسم کے اٹیکس، اور ٹی ٹی پی جو کہ پاکستان کا ڈیمانڈ ہے ٹی ٹی پی کو ڈسارم کیا جائے اور ان کے اڈوں کو ختم کیا جائے۔ پاکستان پہ حملہ ہو رہا ہے، بلکہ یہ بھی کہا گیا کہ جب سے طالبان کی حکومت پھر سے آئی ہے 4-5 سال پہلے، اس کے بعد سے ایک انٹینسیفیکیشن ہوئی، ایک سرج ہوا ہے اٹیکس کا پاکستان کے سرزمین پہ۔ تو یہ صرف پاکستان کا الزام نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے، اور اس حقیقت کو بین الاقوامی سطح پہ تسلیم کیا۔ دیکھیے، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان اپنے جو افغانستان کے مختلف اور ہمسائے ہیں ان کے ساتھ جو سب افیکٹ ہو رہے ہیں ان سب پہ کبھی نہ کبھی حملہ ہوتا ہے افغان سرزمین سے۔ تو پاکستان کو میرا خیال ہے ایک ضرورت جس بات کی ہے وہ یہ کہ ایک ریجنل اسٹریٹجی پاکستان کو بنانی، ان ملکوں کے ساتھ مل کے پریشر اور دباؤ ڈالنا چاہیے طالبان رژیم پہ۔ اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ جو افغانستان کے مختلف اور ہمسائے ہیں جس میں چین شامل ہے، ایران شامل ہے، سینٹرل ایشین ریپبلکس شامل ہے۔ بہت شکریہ۔